الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، اس وقت اہل دین سے لوتو لگا کے دیکھ، اس وقت اہل دین سے لوتو لگا کے دیکھ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلا ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان پہ ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو۔ ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان پہ ہے، اسی لیے اسلام کی پہلی بنیاد چیز ایمان ہے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں ایمان ہے کیا، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کو قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جا بجا نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا پڑھنے والا بے حیائی سے بھی رکتا ہے اور بری باتوں سے بھی رکتا ہے۔ محترم حضرات، نماز کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو اس سے بھی صاف ظاہر ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمام احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جس وقت نماز کو فرض کرنا چاہا اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا، پھر وہاں نماز کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین کرام، جس طریقے سے قرآن میں جا بجا رب العالمین نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اسی طریقے سے حدیث کریمہ میں بھی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور مقرب عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت میں نماز کو ادا کرنا۔ محترم ناظرین کرام، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مقرب اور سب سے مقبول عبادت نماز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے گھر سے طہارت حاصل کرے، یعنی وضو اور غسل کرے، پھر اس کے بعد مسجد کی طرف فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور ایک قدم پہ اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر ایک قدم پہ اس کے نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہر ایک قدم پہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ محترم ناظرین کرام، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں اگر ہمیں جانا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جس طریقے سے قرآن و حدیث میں نماز کی فضیلت کے بارے میں جا بجا اللہ رب العالمین اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے جس نے نماز کو چھوڑا اس کے بارے میں وعید بھی بہت آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ نماز کے چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نماز مطلقاً چھوڑنے والوں جو ہمیشہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے فرمایا جو لوگ نماز کو وقت پہ نہیں بلکہ وقت نکل جانے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
کہ خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے متعدد حدیثیں بھی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے چھوڑنے پر بہت وعید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، یعنی نماز کو وقت پہ ادا کیا، اس کے لیے قیامت کے دن وہ نماز نور ہوگی، نجات ہوگی۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ ہی قیامت کے دن نور ہے، نہ ہی نجات ہے، اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کو چھوڑنے پر کتنی وعید ہے کہ نماز کو جو چھوڑے گا قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مقبول ہے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہم نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کی بہت فضیلت و بہت اہمیت ہے، اور یقین مانیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں اتنا سکون ملتا ہے کہ اتنا سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو نکال لو۔ پھر جب فرشتہ اس سے گناہوں کو نکال لیتا ہے، پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ اللہ سے فرماتا ہے اے اللہ اس گناہوں کو کیا کروں، تو اللہ رب العالمین اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے یہی ظاہر ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور جس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس گناہوں کو نماز کی برکت سے معاف بھی کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی طریقے سے اس کے احکام کو، اس کے فرائض کو، اس کے واجبات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی لیے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم اگلی تمام ویڈیو میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ اسی لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ جو ہماری اگلی ویڈیو نماز کے بارے میں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کے بارے میں آئے تو ان کا نوٹیفیکیشن ان کو مل سکے۔ اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے تاکہ آپ نماز کے احکام، نماز کے فرائض کے بارے میں جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔